السلام علیکم ناظرین، پی ایم ایس پنجاب 15 کی جانب سے خوش آمدید۔ ہم اردو لیکچر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم پی ایم ایس کا جو کمپلسری پیپر ہے اردو کا اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کویسچنز آتے ہیں اور کن کویسچنز کو پہلے کرنا چاہیے، کتنے سوالات ہم کم پیریڈ کے اندر کور کر سکتے ہیں، کتنا میٹیریل پڑھنا پڑے گا۔ یہ سارے ڈفرینٹ لیکچرز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جنرل اوور ویو سا دیکھیں گے کہ پی ایم ایس جو اردو کا پیپر ہے اس میں کون سے سوالات آتے ہیں اور ہمیں کون سے سوالات جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں یا پہلے کون سے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر سیریز کے اندر دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سوالات کی بیسس کے اوپر کہ کون سے سوالات جو ہیں وہ اردو کے پیپر میں آتے ہیں۔ اگر پچھلے 3-4 سالوں کے پیپر دیکھیں تو یہ سوالات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون ہوتا ہے 30 مارکس کا، پھر اس کے بعد تلخیص نگاری یعنی کہ ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے، اس کو شارٹ کر کے کنسائز، جس کو آپ پریسی بھی کہتے ہیں انگلش میں، پریسی رائٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ 15 مارکس کا کویسچن ہے۔ تو 30 + 15 45 مارکس کے آپ کے یہ دو کویسچن ہو گئے، مضمون اور پریسی، ایسے اینڈ پریسی۔ اس کے بعد کچھ شارٹ سے کویسچن ہوتے ہیں لیکن ان کے مارکس کافی زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ جملوں کی درستی۔ یہ 10 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے اور یہ 10 جملوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ان جملوں میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑے ایزی ٹو سکیور مارکس ہیں، یعنی کہ یہ 10 نمبر۔ پھر اس کے بعد 15 مارکس کا کویسچن آتا ہے محاوروں کے جملے بنائیں، یعنی کہ جو ہم نے کامنلی بچپن میں پڑھے بھی ہیں، اردو تھرو آؤٹ ہم پڑھتے آتے ہیں۔ تو مختلف ضرب المثل یا دوسرے محاورات ہوتے ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ باغ باغ ہونا، آپے سے باہر ہونا، اس طرح کے۔ تو ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنے ہوتا ہے۔ یہ 15 مارکس کا کویسچن آتا ہے۔ تو یہ جملوں کی درستی اور محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا، یہ 25 مارکس کے ٹوٹل کویسچن بنتے ہیں۔ اور اس کے لیے میٹیریل بھی بہت کم پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ 3-4 پیجز کسی بھی بک میں دیکھ لیں، آپ جملوں کی درستی کے 3-4 پیجز ہوں گے، اور اسی طرح محاورات کو جملوں میں استعمال کریں وہ بھی 3-4 پیجز پہ موسٹ کامن اور جو امپورٹنٹ ہیں وہ دیے ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں کویسچنس کو اچھی طریقے سے تیار کر لیا جائے تو یہ اردو میں 25 مارکس آپ کے سکیور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن آتا ہے وہ اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ نارملی 5 یا 6 جو ہے وہ اشعار لکھے ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں، فیمس ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کا شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے اور اس کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایسے کی طرح کا ہی تھوڑا سا ڈسکرپٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے تشریح کرنی ہے، لینتھی کویسچن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ کویسچن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹ چھانٹ سے گریز کرتے ہوئے درج ذیل عبارت کا رواں اردو ترجمہ کیجیے، یعنی کہ ایک پیراگراف انگلش میں لکھا ہوگا، اس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے لیکن میننگ برقرار رہے۔ تو اب ہم کلیکٹیولی اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 55 مارکس کے کویسچن ایسے بن رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں آنسرز نہیں دینے، یعنی کہ تلخیص نگاری 15 مارکس کے کویسچن ہے جس میں آپ نے آلریڈی ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کو مزید شارٹ کر کے لکھنا ہے، لیکن اس کے اوپر ٹائم لگ سکتا ہے، آپ کو ورکنگ کرنی ہے اس کے اوپر۔ تو جو یہ کویسچنز ہیں، جس طرح جملوں کی درستی ہو گیا، محاوروں کے جملے بنائیں، اور یا ٹرانسلیشن فرام انگلش ٹو اردو 15 نمبر کے، تو یہ تقریباً جو 40 مارکس کے کویسچنز ہیں، یہ آپ کے سمپل، آپ کو اگر تھوڑی سی پریکٹس ہو یا تھوڑا سا آپ نے پڑھا ہو تو یہ آپ کو یاد ہوتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ہم جو ہے یہ اس لیکچر سیریز کو لے کے چلیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسڈ ہے جملوں کی درستی کے اوپر، کہ ہم دیکھیں گے کہ جملوں کو کیسے درست کرنا ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان میں کون سی غلطیاں ہیں۔ تو اگر آپ یہ لیکچر پورا کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک جو ہے میجر جو کامن مسٹیکس ہیں ان کا پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ ہم جو ہے پچھلے 2 یا 3 سالوں کے جو کویسچنز ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں کیا وہ سوالات پوچھے گئے، کیا غلطیاں تھیں، تو ان کی کریکشن کیا بنتی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سوال دیا ہوتا ہے درج ذیل جملوں کو اس طرح درست کیجئے کہ جملے کی بنیادی ساخت مسخ نہ ہو، یعنی کہ وہ جملے کا جو میننگ ہے وہ برقرار رہے۔ تو سب سے پہلے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کچھ رولز دیکھ لیتے ہیں کہ جملوں کی درستی کرنے کے لیے کیا امپورٹنٹ رولز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ جمع اسم جو ہیں ان میں ہر جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، جیسا کہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے ہر ممالک یا ہر اشخاص، ممالک اور اشخاص جمع ہیں
تو ان کے ساتھ ہر نہیں لگے گا. ہر جو ہے وہ سنگولر کے ساتھ لگے گا، یعنی کہ واحد کے ساتھ لگے گا، ہر ملک یا ہر شخص. نا اور ہی کو ایک ساتھ نہیں لکھا جا سکتا، جیسا کہ یہ غلط ہوگا، نہ ہی آپ آئے نہ ہی خط لکھا. کریکٹ یہ ہوگا نہ آپ آئے نہ خط لکھا. تو یہ آپ نے ایک جو یونیورسل پرنسپل ہے یہ مائنڈ میں بٹھا دینا ہے کہ نا اور ہی کو ایک ساتھ نہیں لکھنا. ایک جملے میں دو ہم معنی الفاظ نہیں استعمال کریں، یعنی کہ جیسے کہ ہم کامنلی یہ ہم یوز کرتے ہیں آب زمزم کا پانی، کوہ ہمالیہ کا پہاڑ، یعنی کہ کوہ کا مطلب آلریڈی پہاڑ ہے تو ہم وہ پھر بھی یوز کرتے ہیں. یہ بھی بڑا کامن یوز کرتے ہیں ماہ رمضان کے مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو ماہ میں آلریڈی وہ جو ماہ ہے وہ مہینے کا مطلب واضح کر رہا ہے. اس کے بعد مونس فعل کی گردان میں نون غنہ کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں نہیں ہوگا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. عورتیں کھانا بنا رہی ہیں نہیں ہوگا، عورتیں کھانا بنا رہی ہیں. نیکسٹ ہے جی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. عربی کے جو لفظ ہیں اس میں جو جمع جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے 3 سے 2 تک. وہ لفظ جو ہے وہ سنگولر یعنی کہ واحدی یوز ہوتا ہے. جیسے اشعار ہے تو 2 اشعار یا 2 کتب نہیں ہوگا، 2 اشعار اور 2 کتب کی بجائے 2 شعر اور 2 کتابیں، ان کو سنگولر موڈ میں لکھیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا کامن ہے اور تقریباً ہر سال اس سے ریلیٹڈ ایک جو سینٹینس ہے وہ لازمی آتا ہے، مبادہ. مبادہ کا آلریڈی مطلب ہوتا ہے نہ اس میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو. تو مبادہ کے ساتھ نہ کا لفظ نہیں آئے گا. دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو نہ لگ جائے. تو مبادہ کا مطلب آلریڈی آ چکا ہوا ہے تو اس کی کریکشن یہ ہوگی کہ دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو لگ جائے، یعنی کہ لو نہ لگ جائے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ سینٹنس میں غلطی کہاں پہ ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے امتحان کے اندر اور وہ سینٹنس کریکشن کا جب کویسچن دیکھ رہا ہوتا ہے تو موسٹلی 7-8 تو ایسے لگتے ہیں جیسے ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے مرحلہ وار یعنی کہ ایک ایک چیز کو 1 بائی 1، جس طرح ہم آپشنس کو دیکھتے ہیں کہ ایم سی کیوز میں کہ 4 آپشنس میں سے ایک آپشن کو سلیکٹ کریں، تو اس میں ہم ساری پاسبلٹیز دیکھتے ہیں کہ پہلی آپشن فٹ ان نہیں ہو سکتی کیونکہ میننگ چینج ہے یا کچھ اور ہے، دوسری آپشن فٹ ان ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم ایک سینٹنس کے اندر ساری جو غلطیوں کی پاسبلٹیز ہیں وہ چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ املا کی کوئی غلطی تو نہیں، کوئی غلط لفظ تو نہیں لکھا ہوا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ واحد جمع کی کوئی غلطی تو نہیں ہے، تذکیر و تانیث یعنی کہ مذکر اور مؤنث کی کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو ایک سینٹنس جب آپ نے کویسچن پیپر میں دیکھنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے مائنڈ میں دوڑانا ہے کہ یہ واحد جمع کی غلطی تو نہیں لگتی، یا واؤ لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا. ٹھیک ہے، تو املا تو نہیں، کوئی لفظ غلط تو نہیں لکھا ہوا. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 3 سینٹنسز ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں پہلا سینٹنس ہے جی، دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی. اب دیکھیں، دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی، لفظ سارے صحیح لکھے ہوئے ہیں. فریقین مذکر مؤنث کا بھی کوئی نہیں ہے، واؤ بھی کہیں نہیں لگا ہوا، نے بھی ٹھیک لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ غلطی کہاں ہے؟ ابھی دیکھیں، واحد جمع جو ہے اس میں فریقین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق، یہاں پہ دونوں ایکسٹرا ہے تو صرف اس کی کریکشن ہوگی فریقین نے آپس میں صلح کر لی. نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ چیخ و پکار کیسی ہے. اب یہ سینٹنس دیکھنے کو بالکل صحیح لگ رہا ہے، ہم کامن بھی بولتے ہیں کہ چیخ و پکار کیوں کر رہے ہیں، لیکن چیخ پکار ایک لفظ ہوتا ہے، چیخ و پکار نہیں ہوتا. یہ چیخ پکار کیسی ہے. اس کے بعد دیکھیں جی، اس کا رجحان پولیس کی طرف ہے. دیکھنے میں تو اس سینٹنس میں بھی کوئی غلطی نہیں لگ رہی، اس کا رجحان پولیس کی طرف ہے، اس کا رجحان پولیس کی طرف ہے. اب ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے املا کی غلطی تو نہیں. اس کا رجحان، لفظ رجحان ہے یا رجحان ہے، تو یہاں پہ اب آپ یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. ایکچوئل ورڈ ہوتا ہے رجحان، رجوع سے نکلا ہے.
تو اس کا رجحان پولیس کی طرف ہے، یہ اس کی کریکشن ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو مذکر اور مؤنث ہیں ان کا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوشچن یہ دیا ہوتا ہے 20 روپے میں کتنی دہی آئے گی؟ اس خبر کے ملتے ہی میں ہکی بکی رہ گئی، میری قلم اٹھا لاؤ، اس کنویں کا پانی سخت کھارا ہے، مرض بڑھتی گیا جوں جوں دوا کی، میں نے آج کی اخبار نہیں پڑھی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ ایسے سینٹنسز ہیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مذکر مؤنث کی کوئی نہ کوئی غلطی کی گئی ہے۔ اب ہم ان کی کریکشنز دیکھیں گے۔ دہی جو ہے وہ کافی سارے سینٹنسز میں یوز ہوتا ہے، تو دہی کے لیے ہمیشہ آئے گا استعمال ہوتا ہے، دہی مذکر ہے۔ 20 روپے میں کتنا دہی آئے گا؟ ہکی بکی کوئی ورڈ نہیں ہے، لفظ ہوتا ہے ہکا بکا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس خبر کے ملتے ہی، اب خبر کے ساتھ نارملی ہم یہی ہکی بکی لگا لیتے ہیں، لیکن نہیں، اس خبر کے ملتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ مؤنث وہ لڑکی کی بات برقرار رہے گی، لیکن لفظ جو کریکٹ ہے وہ یوز ہوگا ہکا بکا رہ گئی۔ میری قلم اٹھا لاؤ، قلم مذکر ہے تو میرا قلم اٹھا لاؤ۔ پانی جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کنویں کا پانی سخت کھارا ہے نہیں آئے گا، اس کنویں کا پانی سخت کھاری ہے۔ مرض بڑھتی گیا جوں جوں دوا گئی، تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ میں نے آج کی اخبار نہیں پڑھی، اخبار بھی بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتا ہے، اخبار کدھر پڑھی ہے اس طرح کے ڈفرینٹ سینٹینسز میں استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کی کریکشن ہے میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا۔ پھر اس کے بعد غلط افعال جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ ایگزامپلز دیتے ہیں۔ کمال، سلیم اور طاہر چلا گیا۔ اب اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ 3 بندوں کی بات ہو رہی ہے، تو کمال، سلیم اور طاہر چلے گئے۔ انم، اقصیٰ اور مریم نے کہا امی ہم کھانا کھائیں گی۔ پھر اس کے بعد بطول، اسلم اور ہادیہ چلی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں فعل کون سا استعمال ہوگا؟ کمال، سلیم اور طاہر چلے گئے۔ انم، اقصیٰ اور مریم نے کہا امی ہم کھانا کھائیں گے، یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے اس میں مؤنث آیا ہوا ہے۔ بطول، اسلم اور ہادیہ چلی گئیں، بطول، اسلم اور ہادیہ چلے گئے، یہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بما اور ما یا بوقت، وقت اور ہر اور سب سے ریلیٹڈ بہت ساری جو ہیں وہ کوسچنز آتے ہیں، جیسا کہ وہ بما اہل و عیال ہمارے ہاں آیا، جبکہ کریکٹ ہوتا ہے وہ ما اہل و عیال ہمارے ہاں آیا۔ آگے 100 روپیہ وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اب دیکھنے کو تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن بوقت نہیں ہوتا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ یہاں سب مرض کا علاج کیا جاتا ہے، یہ کامن ہے، یہاں سب امراض لکھیں آپ، یا پھر یہاں لکھیں یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ امالہ جو ہے وہ وزن ہے، یعنی کہ ایک لفظ کی حیت جو ہے وہ اس سینٹنس کے ساتھ میچ کر رہی یا نہیں کر رہی۔ جیسا کہ یہ سینٹنس ہے، یہ آپ ہی کے فائدہ کی بات ہے، جبکہ کریکٹ ورڈ ہے فائدہ کوئی ورڈ نہیں، آپ ہی کے فائدے کی بات ہے۔ میں اس جھگڑا میں کیوں پڑوں، میں اس جھگڑے میں کیوں پڑوں، ہم اس مسئلہ کو حل کر لیں گے، ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ آپ ہمت اور حوصلہ سے کام لیں۔ اب یہ دیکھیں ہمت ٹھیک ہے، حوصلہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کی جو وزن ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ وہ لطیفہ پر لطیفہ سنا رہے تھے، جبکہ ہم اگر نارملی بھی بولیں تو وہ لطیفے پر لطیفہ سنا رہے تھے، تو پہلا لطیفہ جو ہے وہ لطیفے ہوگا۔ قاعدہ قانون کے مطابق چلنا چاہیے، دیکھنے کو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ اس کا وزن صحیح نہیں ہے، یہاں پہ قاعدے قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کچھ پاسٹ پیپرز کے جو ہیں وہ سینٹنسز کر لیتے ہیں، جیسا کہ پی ایم ایس جو 2019 کا اردو کا پیپر تھا اس میں یہ کچھ سینٹنسز تھے۔ سب سے پہلے جی، میں آپ کا مشکور ہوں، قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، اجلاس کی کارروائی پیش کی جائے، عوام آمرانہ نظام کو تسلیم نہیں کرتی، برائے مہربانی میرا کام کر دیجئے۔ اب آپ نے وہی جو مائنڈ میں ہے وہ دیکھنا ہے کہ پہلے املا کی کوئی غلطی تو نہیں، واحد جمع کی کوئی غلطی تو نہیں، کوئی لفظ غلط تو نہیں لکھا ہوا،
مذکر مونس کی کوئی غلطی تو نہیں، یہ اپنے مائنڈ میں آپ نے ریوائز کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہے میں آپ کا مشکور ہوں، جبکہ اس کا کریکٹ ورڈ ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، اجلاس کی کارروائی پیش کی جائے۔ دیکھنے کو یہ سینٹنس بالکل ٹھیک ہے، لیکن اردو میں جب کارروائی لکھا جاتا ہے تو کار علیحدہ اور روائی علیحدہ لکھا جاتا ہے، کارروائی پیش کی جائے تو دو رے آئیں گے یہاں پہ۔ عوام آمرانہ نظام کو تسلیم نہیں کرتی، یہاں پہ مذکر مؤنث کی غلطی ہے۔ آمرانہ بھی بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، نظام بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے، تسلیم بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ عوام آمرانہ نظام کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی برائے مہربانی میرا کام کر دیجیے، جبکہ کریکٹ جو ہے وہ ہے کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹی ہے کے ساتھ، براہ مہربانی میرا کام کر دیجیے۔ اس کے بعد جی پی ایم ایس 2017 کے کچھ پاس پیپر کے کوشچنس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا جی آج کی اخبار کہاں ہے؟ تو اخبار کے لیے مذکر یوز ہوگا، آج کا اخبار کہاں ہے؟ وہ بڑھیا بڑی لڑاکی ہے، لڑاکی کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا مذکر یوز ہوگا وہ بڑھیا بڑی لڑاکا ہے۔ اس نے ڈکار لیا، اس نے ڈکار لی۔ بھنگی نے جھاڑو نہیں دیا، جھاڑو جو ہے وہ مذکر میں استعمال ہوا ہے، جبکہ کریکٹ جو ہے وہ بھنگی نے جھاڑو نہیں دی۔ مجھے آپ کی بات پر بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے آپ کی بات پر بڑی حیرانگی ہوئی، تو کریکٹ ہے مجھے آپ کی بات پر بڑی حیرانی ہوئی، حیرانگی لفظ نہیں ہے۔ میں نے سدا آپ کی بات مانی ہے، اب یہ دیکھیں میں نے سدا آپ کی بات مانی ہے، کہنے کو یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ سدا، یہ والا جو سدا ہے یہ تو آواز دینے والا ہے، یعنی کہ ہم نے جو استعمال کرنا ہے وہ ہے ہمیشہ والا، تو میں نے سدا سین کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ السلام علیکم کیا حال ہے، بڑا کامن ہے، یہ بہت زیادہ آتا ہے۔ السلام علیکم، واو نہیں آئے گا اس میں، السلام علیکم کیا حال ہے۔ محنت کرو ورنہ فاقے سے مرو گے، اس کی کریکشن ہے محنت کرو ورنہ فاقوں مرو گے۔ میں آپ کا تابع دار ہوں، جبکہ کریکٹ ہے میں آپ کا تابع فرما ہوں۔ میں نے قرآن پاک سے استفادہ حاصل کیا، استفادہ کے ساتھ ہمیشہ یہ ہم نارملی حاصل لگا دیتے ہیں، جبکہ استفادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز سے مستفید ہونا، حاصل کرنا اس چیز کو، تو میں نے قرآن پاک سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر ہم ایک دو دفعہ جو ہے وہ ریوائز کر لیں تو یہ سینٹنسز جو ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں اور ان کی کریکشن کر لی جائے۔